بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کا اہتمام سارے شعبوں میں اہتمام لاتا ہے، چاہے دین کا شعبہ ہو یا دنیا کا شعبہ ہو۔ اس لیے نماز کا اہتمام تو اس کی کوشش کے ساتھ کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لی جائے، یہ اپنے بس میں ہے، کیا جا سکتا ہے، صرف طے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب طے کر لیا، نیت کر لیا، تو اللہ سے دعا مانگ لیا کہ اللہ میں نے نیت کر لیا ہے اور میں اس کی کوشش کروں گا، میرا پکا ارادہ ہے کہ نماز جماعت کے اہتمام کے ساتھ پڑھوں گا اور دل لگا کر پڑھنے کی کوشش کروں گا، آپ مجھ کو توفیق دے دیجیے۔ احسان والی نماز کے بنانے کے لیے ہماری ذمہ داری کچھ ہے، وہ یہ کہ ہم احسان والی نماز پڑھنے کی جب چاہت رکھتے ہیں تو سبب کے طور پر ہم اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو کر اپنی نفل نماز میں پہلے اللہ سے بات کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ میرے ساتھ ہیں، آپ میرا دل دیکھ رہے ہیں، آپ مجھ سے بہت قریب ہیں، میں جی لگا کر نماز پڑھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے توفیق دے دیجیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے بات ہو گئی۔ اور اب نیت باندھنے سے پہلے خوب اچھی طرح سے دھیان کر لیا جائے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، پھر نیت باندھی جائے، ارادہ ہو گیا، دعا ہو گئی اور یہ سبب بھی اختیار کر لیا گیا۔ اب جو کچھ پڑھا جا رہا ہے، اگر اس کے آنے والے اگلے لفظ پر اپنے ذہن کو منتقل کیا جائے، مثلا الحمدللہ رب العالمین پڑھا، تو اب اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ تو عالمین تک پہنچ کر اگلے لفظ پر دھیان کیا جائے کہ مجھے یہ پڑھنا ہے۔ ایک ترتیب تو اس کی یہ ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ دھیرے دھیرے دوسری غفلت کی باتیں جن کی وجہ سے ہمیں نماز میں استحضار نہیں ہوتا، ان باتوں سے بچ جائیں گے، اور نماز میں ابھی آپ کا یا ہمارا دھیان ان الفاظ کی طرف ہوگا جو ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے کے بعد آگے پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ دھیان کے جمانے کی ایک ترکیب ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم اس کی کوشش کریں کہ جب ہم نے شروع میں اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ اکبر کہا ہے، تو قرات کے وقت قیام میں، رکوع میں، اور اسی طرح سے قومہ میں، جلسہ میں، التحیات میں، سجدے میں، جن حالت میں جو ہماری حالت بدلتی رہتی ہے، ہم اگر اس کی محنت کریں گے تو بہت آسان ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس میں کبھی یاد آئے گا اور کبھی غفلت ہو جائے گی۔ ہم اس کی فکر بالکل نہ کریں کہ غفلت ہو گئی، بلکہ اس فکر کے بجائے ہم غفلت سے توبہ کر لیں پھر کہ اللہ میں نے غفلت سے نماز پڑھا، مجھے معاف کر دیجیے۔ اب یہ نماز ہماری کوششوں کے ساتھ جڑ گئی، صرف تمنا نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، خیال نہیں ہے، بلکہ ہماری کوشش بھی ساتھ میں جڑ گئی۔ اگر ایسے ہی کرتے رہے تو انشاءاللہ دھیرے 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 اکثر وقت میں ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بندے سے چاہتے ہیں کہ بندہ کوشش کرتا رہے۔ پڑھ کر دکھا دینا احسان والی ایسا مطالبہ نہیں ہے۔ ہم کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ کی طرف سے دھیرے دھیرے ہماری نماز میں ایسے ہی خیالات، وہ احسان والی کیفیت تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھتے چلے جائے گی کیفیت یہ، اور نہ بھی بڑھی تو ہماری کوشش، اور کوشش کے ساتھ ساتھ ہم نے جب توبہ بھی کر لیا اپنی غلطی پر، تو یہ ہماری نماز ہمیں ان بنی نماز والوں کے ساتھ ہمارا حشر کرا دے گی جو اللہ کے نزدیک احسان والی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، زبان سے تو کہنا نہیں ہے، لیکن ہر رکن میں اگر ہم بار بار سوچتے رہے اور اسی طرح فکر کے ساتھ نماز پڑھتے رہے تو یہ انشاءاللہ نماز بن جائے گی۔ نہ بھی بنی تو فکر نہیں، بننے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ لیکن یہ اصول نہیں ہے اللہ کا کہ کوئی بنانے کی کوشش کرے اس کی بنائے نہیں، ایسا نہیں ہوتا، وہاں تو بنا دیتے ہیں۔